الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے قبر کا امتحان۔ اس دنیا میں انسان بہت سے امتحان دیتا ہے۔ تعلیم کی طرف چلے جائیے تو نرسری سے لے کر میٹرک تک اور وہاں سے لے کر کالج اور پھر یونیورسٹی، یہ سارے امتحانات ہیں۔ ہر کلاس میں امتحان ہے اور ہر امتحان کی تیاری ہے۔ جیسا امتحان ہے ویسی تیاری ہے۔ چھوٹی کلاس کا امتحان اسی حساب سے ہے۔ جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی جائیں گی امتحان اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا، اور جب انسان اپنی تعلیمی کیریئر مکمل کر لیتا ہے اس کے بعد بھی امتحان ہے، پوری زندگی امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی امتحان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو پہلے سے تیاری کرے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، بہت سے بچے کوئی توجہ نہیں دیتے، پورا سال کھیل کود میں، تماشے میں، لہو و لعب میں گزار دیا، اور جب امتحان سر پر پڑا تو اب تیاری کے لیے لگ گئے، یہ کتاب اٹھائی، فلاں کتاب اٹھائی، دیکھیں یہ کریں وہ کریں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے تو صفر۔ اور جنہوں نے پورے سال پڑھا، پورے سال تیاری کی، انہیں کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جا کر بیٹھے، اور جو کچھ ذہن میں تھا وہ سوالات کر کر آ گئے۔ جب پرچہ ان کے سامنے آیا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوا کہ جب پورے سال تیاری کی، پورے سال محنت کی۔ اگر پورا سال غفلت میں گزار دیتے تو پھر امتحان میں وہی پریشانی ہوتی۔ تو آج ہم جس امتحان کی بات کر رہے ہیں وہ ہے قبر کا امتحان، اور ہر انسان سے وہ امتحان لیا جائے گا۔ جس طرح امتحانات میں سوالات ہوتے ہیں، پیپر آتا ہے، آپ سوال پڑھتے ہیں، اس کا جواب لکھتے ہیں، اور جواب درست ہوتا ہے تو کامیاب، اور اگر درست نہیں ہے تو ناکام، فیل ہو گئے۔ اسی طرح قبر میں بھی سوالات ہوں گے۔ جس نے ان سوالات کے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے نہیں دیے ناکام ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا امتحان ہے جس کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا۔ صحیح ستہ میں احادیث موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان سے 3 سوال ہوں گے، 3۔ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال ما دینوں کا، تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، اور وہ فرشتہ اشارہ کر کے پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا۔ حالانکہ امتحان میں صرف سوال بتایا جاتا ہے، جواب نہیں بتایا جاتا۔
اور اگر کبھی جواب پہلے سے پتہ چل جائے، پیپر آؤٹ ہو جائے، مثلاً ابھی آپ بیٹھے ایگزامینیشن ہال میں، ابھی پیپر آیا نہیں، پہلے سے لڑکوں کو پتہ چل گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا، کسی کو پتہ چل گیا، اس نے بتا دیا دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو پتہ چل گیا یہ سوالات آنے، اور جب گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے، ایگزامنر کو پتہ چلتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے، یہ تو پیپر آؤٹ ہو گیا، اب ہم کیا ان سے امتحان لیں، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے، ان کو پہلے سے کسی نے بتا دیا، فوراً چینج کر دو، اب وہ سوال نہیں ہوں گے جو ہم نے پہلے رکھے تھے، اس لیے کہ یہ جتنے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں ان کو جواب پتہ چل گئے پہلے سے، یہ تو سارے پاس ہو جائیں گے۔ جواب اگر پتہ ہو تو پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پاس ہونا تو یقینی ہے نا، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ جس طرح کے لوگ پھرے بنا کر کام چلا لیتے، دیکھا فوراً نکالا سائٹ سے کر لیا، اور آج کل تو اللہ ہی حافظ، خیر بہرحال جو امتحانات کا حال ہے، اللہ ہماری حالت پر رحم کر۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال نہیں پوچھا جاتا جس کا جواب پتہ چل جائے، پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے فوراً، ان کو پہلے سے پتہ چل گیا، اب کیا کریں، اب نئے سوال بناؤ، تاکہ امتحان تو تبھی ہوگا نا جب سوال پوچھا جائے اور اسٹوڈنٹ بالکل صحیح جواب دے، وہی تو امتحان ہے۔ اگر پہلے سے بتا دیا دیکھو یہ سوال ہے یہ جواب ہے، پھر کہے گا امتحان، پھر اس کا نام امتحان کیوں رکھا؟ پھر امتحان ہے کیسا جب اس کو جواب پتا ہے؟ دنیاوی طور پر اگر جواب پہلے سے پتہ چل جائے پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے۔ میرے رسول کی شان دیکھو، سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا، پہلے سے پیپر آؤٹ کر دیا۔ سنو میرے امتیوں، 3 سوال ہوں گے، یہ سوال ہے اور یہ جواب۔ کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا جب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے گئے، اب نکیرین قبر میں داخل ہوں گے، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، پہلا سوال ہو گیا۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام، دوسرا سوال ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا جا رہا ہے اور اشارہ کیا جا رہا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہ ابھی کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے، ماضی کا صیغہ، دنیا میں کیا کہتے تھے؟ اپنی طرح سمجھتے تھے یا بے مثال سمجھتے تھے؟ اپنی طرح تو نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اب کیا کہتے ہو تو دیکھ کر تو سبھی مان لیتے، جب سرکار کا حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال دیکھیں گے تو سارے ہی مان لیں گے۔ نہیں، پہلے کیا کہتے تھے، جہاں سے آئے ہو دنیا میں وہاں کیا کہتے تھے؟ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، سچا پکا عاشق رسول ہے، بلکہ میں کہہ دوں کہ سنی ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، سنی ہوگا تو عاشق رسول ہوگا، تو کیا کہے گا؟ ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے متعلق پوچھتے ہو، یہ تو وہ ہیں جن پر دنیا میں درود پڑھا کرتا، یہ تو وہ ہیں جن پر دنیا میں سلام پڑھا کرتا تھا، ارے انہی کے لیے تو یہاں پہنچا ہوں کہ ان کا دیدار ہوگا، ان کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ اچھا یہ تو وہ ہے جو کامیاب ہو گیا، اور جب کامیاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو بتایا جائے گا دیکھ پہلے بائیں جانب سے کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں اس کو جہنم کی آگ نظر آئے گی، تیرا ٹھکانہ یہ تھا لیکن سوالات ہو گئے، کامیاب ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، دائیں جانب سے جنت کی کھڑکی کھول دیجیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور وہ آرام سے سو رہا۔ اور اگر جواب نہیں دیا تب پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے فیل ہوگا نا، امتحان میں جواب نہ دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرشتے نے کہا اچھا پہلا سوال نہیں جانتا، چلو دوسرا کر لو۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، چلو یہ بھی گیا۔ اب آخری سوال رہ گیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ارے ان کو بھی نہیں جانتا، بائیں جانب سے جہنم کی کھڑکی کھول دو،
یہ ہے تیرا ٹھکانہ. وہاں سے آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں, اس کے چہرے کو جھلسا رہی ہیں, قیامت تک اسی طرح جلتا رہے. اب یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے. جب کامیاب ہوا تو کیا ہوا؟ دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھلی یا نہیں کھلی؟ کھلی نا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی. کامیابی ملی کب؟ تب جب رسول کو پہچانا. کامیابی ملی کب؟ جب رسول کو پہچانا. جنت کی ٹھنڈی ہوا ملی کب؟ تب جب رسول کو پہچانا. پتہ چلا کہ رسول کو پہچاننے میں جنت ہے, نہ پہچاننے میں جہنم. پہچاننے میں جنت ہے, پہچان لیا, جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں قیامت تک آرام سے. سرکار نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ, مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور کافر کی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جہنم تو وہاں ہے, قبر ہی جہنم بنا دی جائے گی. اسی طرح جنت وہاں ہے, لیکن مومن کی قبر ہی کو جنت بنا دیا جائے. روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. یہیں سے پتہ چل گیا کہ ان کو جاننے میں کامیابی ہے, ان کو پہچاننے میں کامیابی ہے. ان کو پہچاننے کا نتیجہ جنت ہے, اور نہ پہچاننے کا نتیجہ جہنم ہے. جو کامیاب ہو گیا جنت کی ہوا آ رہی, اور جو ناکام ہو گیا کیا ہوا؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی. قیامت تک وہ آگ جلتی ہے نا, اس کی لپٹیں آتی ہیں گرم گرم, وہ اس کے چہرے کو جھلسا رہی. 3 سوال. اچھا, امتحان میں ایک چیز اور ہوتی ہے. بہت سے سوال ہوتے ہیں نا, کچھ سوال ہوتے ہیں کمپلسری, لازمی, ضروری. کیا مطلب؟ اس کا جواب دینا لازمی ہے, یعنی پاس ہونے کا دار و مدار اسی سوال پر ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں آپشنل ہوتے ہیں, آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. مثلا ایک پیپر ہے, 20 سوال دے دیے. اب 20 کے 20 تو کوئی نہیں کر سکتا نا, اس میں کہتے ہیں 20 میں سے 10 آپ کو کرنے ہیں, اور ان 10 میں سے یہ ایک جو ہے یہ لازمی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کرو. اس کے 100% مارکس. جس نے فل کر دی پوری بالکل صحیح, ایک نمبر بھی نہیں کٹے گا, پورے ملیں گے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ارے امتحان دیا ہے کبھی؟ نہیں دیا, دیا ہی ہوگا نا. اب پتہ نہیں پاس ہوئے یا نہیں ہوئے, خیر بہرحال اس کا ذکر نہیں. اسی طرح قبر میں جو یہ 3 سوال ہیں, اچھا کچھ کتب میں تو 3 ہیں, اور بعض علماء نے لکھا کہ بخاری میں صرف ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہی ہے جو حضور کے متعلق. ایک ہی سوال ہے, ان کو مانتے ہو نہیں مانتے, ان کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں پہچانتے جاؤ جہنم. ایک ہی سوال. اور 3 سوال جن کتب میں ہیں احادیث میں, پہلا آپشنل, دوسرا آپشنل, تیسرا کمپلسری. آپشنل کا مطلب اس کے بعد ایک اور ہو سکتا ہے. تو اب پہلے سوال پوچھا من ربو کا, اس نے کہتے ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. اچھا چلو دوسرا پوچھ لو, شاید بتا دے. ما دینوں کا, کہتے ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا, یہ بھی نہیں جانتا. چلو تیسرا پوچھ لو, لیکن تیسرا بتانا ضروری ہے, تیسرے کا جواب دینا ضروری ہے. اس لیے خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے, پہلا میرے متعلق ہے, دوسرا میرے دین کے متعلق ہے, لیکن تیسرا تو میرے حبیب کے متعلق. ارے میرے حبیب کو ہی نہیں پہچانا تو تو نے پہچانا کس کو؟ جب انہی کو نہیں پہچانا تو کس کو پہچانا؟ پتہ چلا جس نے ان کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا, اور جس نے رسول ہی کو نہیں مانا انہی کو نہیں پہچانا, پھر اس نے کس کو پہچانا؟ انہی کے دم سے تو سب کچھ ہے. ان کے ماننے کا نام ایمان ہے, ان کو جاننے کا نام مومن ہونا ہے, ان کو اپنے دل میں بسانا, یہی سچا اور پکا کامل مومن ہونا. اگر یہ نہیں ہے تو مومن ہی نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار نے فرما دیا تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی ذات سے زیادہ میں اسے محبوب ہو جاؤں. جب مجھ سے اتنی محبت رکھے گا تب مومن ہوگا. اگر ہم اپنے ایمانوں کو چیک کرنا چاہیں, ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ رسول کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت,
رسول کی محبت زیادہ ہے یا والدین کی محبت؟ رسول کی محبت زیادہ ہے یا عزیز و قارب کی محبت؟ اگر دنیاوی محبت زیادہ ہے تو مومن نہیں ہو، اور رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے تو تم صحیح معنوں میں مومن۔ ایک کسوٹی بتا دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو 3 سوال، 2 کمپلسری، 2 آپشنل، 2 سوال آپشنل اور تیسرا کمپلسری لازمی۔ اسی پر فیصلہ ہے پاس یا فیل ہونے کا، اسی پر فیصلہ ہے پاس یا فیل ہونے کا۔ اور تیسرا سوال ہی بڑا اہم ہے، اور اسی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یہی سوال ہم اہل سنت کے عقائد کے مطابق کیسے؟ اب دیکھیے، قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا گیا۔ ہم کہتے ہیں سرکار تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے نہیں خالی چہرہ دکھایا گیا۔ کسی نے کہا حجابات اٹھا دیے گئے، یعنی جہاں دفن کیا گیا ہے اس کی قبر سے لے کر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنے بھی حجابات ہیں سب ہٹا دیے، حضور کا چہرہ دیکھ لیا۔ کچھ نے کہا نہیں کھڑکی کھول دی گئی، ایک کھڑکی کھولی اس میں سے نظر آ رہے ہیں سرکار۔ اب آؤ ذرا سا غور کرو، وجہ کیا ہے، کس طرح دکھایا گیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جب دفن کرنے والے دفن کر کے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک وقت میں 100 آدمیوں کا انتقال ہوا، یا اگر فرض کرو بم دھماکہ ہو گیا، خدا کرے کہ نہ ہو، اس میں کیا ہوتا ہے 400 آدمی مر گئے، 1000 آدمی مر گئے۔ اگر 400 آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تو ایک ساتھ سوال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا دفن کر کے جب جاتے ہیں تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں نکیرن۔ 400 آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، ایک ساتھ فرشتے داخل ہوئے، ایک ساتھ پوچھا من ربوں کا، ایک ساتھ ماں دینوں کا، اور ایک ساتھ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ 400 آدمی اپنی قبر میں رسول کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ 400 دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا چلو یہ تو بات ہو گئی، 400 نے دیکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ کھڑکی کھول دی گئی، وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے نہیں حضور نہیں آتے قبر میں، یہ تو کھڑکی کھول دی گئی، حجابات ہٹا دیے گئے، وہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا چلو یہ تو صحیح ہے، اگر تمہاری بات مان لو، چلو کھڑکی کھول دی گئی حضور کے روضہ انور سے اور اس کی قبر تک، جتنے بھی حجابات ہیں رب نے سب ہٹا دی نا، جتنے حجابات درمیان میں جتنے بھی ہیں، دیواریں ہیں، جو بھی کچھ ہے سب ہٹا دیے، آئینے کی صورت ہو گئی، وہیں سے نظر آ رہا۔ یہ تو آج کی صورت ہے نا۔ اب ذرا چلو پیچھے، زمانہ نبوت، زمانہ رسالت، ویسے تو قیامت تک حضور کا ہی زمانہ ہے، قیامت تک میرے رسول کا زمانہ، ورنہ کلمہ بدلتا نہیں بدلتا۔ حضرت آدم نے فرمایا نا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، تشریف لے گئے حضرت نوح علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، وہ تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام آئے، فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، وہ تشریف لے گئے حضرت اسماعیل آئے، کہا میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہا میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور جب میرے آقا تشریف لائے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں، قیامت تک یہی کلمہ۔ جب قیامت تک یہی کلمہ ہے، کسی نبی کو آنا نہیں ہے، پتہ چلا قیامت تک میرے رسول کا زمانہ ہے، قیامت تک حضور کا زمانہ، یہی کلمہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اب یہ چیز تو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، یعنی آج کا دور۔ جب ہم پیچھے جاتے ہیں زمانہ نبوت کو دیکھتے ہیں، ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ، حیات تو اب بھی ہیں لیکن ظاہری طور پر جب موجود تھے، مثال کے طور پر جنت البقیع میں صحابہ کو دفن کیا گیا۔ کتنی احادیث، کتنے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے ساتھ خود تشریف لے جاتے، جنازے کی نماز پڑھائی، سرکار نے خود کندھا دیا، جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے صحابہ کو قبر میں اتارا۔ اور اکثر ایسا ہوا، ایسے جلیل القدر صحابی
کہ جن کی قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے خود لیٹ گئے اور قبر کی فراخی اور کشادگی کے لیے دعا فرما دی. صحابہ کہتے ہیں ایک قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو اتارنے سے پہلے خود اترے, لیٹ گئے, دعا فرمائی. خدا کی قسم ہماری روحیں ہمارے جسموں میں مچلنے لگی, کاش یہ قبر ہماری ہوتی جس میں رحمت خداوندی پہلے سے نازل ہو گئی. جہاں سرکار کا ذکر ہو وہاں رحمتیں ہوں, تو جہاں وہ خود مجسم لیٹ جائیں وہاں کتنی رحمتیں ہوں. اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے نہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جاتے تھے, اپنے دستے مبارک سے اتارتے تھے, مٹی ڈالتے تھے, سب طریقہ بتاتے تھے, پھر دستے مبارک اٹھا کر دعا کرتے تھے. یہ سب چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. اب اس دور کا تصور کیجئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری حیات میں تھے, صحابہ کا انتقال ہوا یا جنگ میں شہید ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تدفین کے لیے تشریف لے گئے, سرکار نے اپنے دستے مبارک سے اتار دیا. ٹھیک ہے. جب وہاں سے چلے تو یقیناً فرشتے آئے ہوں گے. فرمایا نا دفن کرنے والے دفن کر کے جاتے, فرشتے فوراً داخل ہو جاتے. اور داخل ہو کے کیا کرتے ہیں؟ وہی 3 سوال, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ذرا سا تصور کرو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو دفن کر کے جنت البقیع میں, جنت البقیع دیکھیے نا آپ حضرات نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور سے تھوڑے فاصلے پر, واکنگ ڈسٹینس, آپ جا کر آ سکتے ہیں. اور اس وقت وہی کاشان نبوت, کیونکہ حجرہ عائشہ میں ہی سرکار کی تدفین ہوئی, وہیں آرام فرما ہے, وہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تصور کرو کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو جو شہید ہوا یا اس کا وصال ہوا دفن کر کے جنت البقیع سے چلے, فرشتے فوراً پہنچ گئے, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ ادھر حضور اور آگے بڑھے, فرشتے نے دوسرا سوال کر دیا, ما دینوں کا, پھر حضور اور آگے بڑھے, فرشتے نے پھر تیسرا سوال کر دیا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. اب جو صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, جو تدفین میں شریک تھے, وہ زمین کے اوپر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جو صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اس صحابی کی تدفین میں دفن میں شریک تھے, وہ حضور کو زمین کے اوپر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور جس کو دفن کیا گیا ہے زمین کے نیچے وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. بیک وقت دونوں جگہ موجود ہے یا نہیں؟ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ وہ کہتے ہیں کھڑکی کھول دی, اب کہاں سے کھڑکی کھولو گے؟ حضور تو اوپر ہے, صحابی نیچے ہے, نیچے والا قبر میں دیکھ رہا ہے, زمین کے اوپر والا اپنے ساتھ دیکھ رہا ہے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بیک وقت دونوں کو اپنا دیدار کرا رہے ہیں. تو جب وہ اس عالم میں تھے, اس عالم والے کو دیدار کرا دیا, تو آج اس عالم میں ہیں, ہم اس عالم والوں کو دیدار نہیں کرا سکتے؟ یقیناً کرا سکتے ہیں, یہ ان کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے, بیک وقت جتنوں کو چاہیں زیارت کرا دیں. ارے ان کی شان تو بہت بلند ہے. جب غوث پاک بیک وقت 70 لوگوں کے ساتھ افطاری فرما سکتے ہیں, جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جب غلام کی یہ شان ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ جب ولیوں کے سردار کی یہ شان ہے تو نبیوں کے سردار کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ہے تیسرا سوال, ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو گیا نا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت, یہ عظمت, یہ رفعت, یہ بلندی, یہ مقام عطا فرمایا ہے, یہ قوت عطا فرمائی ہے. بیک وقت جتنے مقامات پر چاہیں جا سکتے ہیں, اپنے دیدار سے امتیوں کو مشرف فرما سکتے ہیں. تو تیسرے سوال سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو گیا. تیسرے سوال سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوا. ویسے تو تینوں سوال مکمل ہو گئے, لیکن پھر ایک اور سوال ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو چوتھا سوال ہو گیا, لیکن یہ قبر کا سوال نہیں ہے, یہ قبر سے اوپر کا سوال ہے.
یہ ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا، یہ وہ سوال ہے، یہ اس حدیث سے ہٹ کر سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوگا، اور امتحان کی تیاری ایسے ہی ہوتی ہے کہ سوال دیکھا جاتا ہے، جواب دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد رٹا لگایا جاتا ہے۔ یاد کر لو، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ پاکستان کب بنا؟ ان کا 14 اگست 1947۔ اب یاد کیے جا رہے 14 اگست 1947۔ اپنی تاریخ پر دائی یاد ہو نہ ہو، پاکستان کی یاد کر رہے ہیں، قائد اعظم کب پیدا ہوئے، فلاں کب ہوئے، سب یاد کر رہے، رٹا لگا رہے۔ اب آج گئے، سب ذہن سے نکل گیا۔ جو قائد اعظم کی تھی وہ لیاقت علی خان کی لکھ دی، جو ان کی تھی وہ ان کی لکھ دی۔ چلو بھائی، اس نے فیل کر دی۔ رٹے میں تو یہی ہوتا ہے، اگر آپ سمجھ کر پڑھیں تب کامیاب ہوں گے نا، ویسے تو نہیں ہوں گے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ چلیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بتا دیا، جواب بتا دیا، ہم اس کی تیاری کیسے کریں؟ کیا ہم یہ سوال جواب یاد کر لیں بیٹھ کر؟ پوری زندگی اس کا رٹا لگاتے رہیں؟ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تو ہم جواب دیں گے ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، ہم جواب دیں گے دینی الاسلام۔ تیسرا سوال سرکار کے متعلق، تو ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے ھذا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بار بار رٹ رہے ہیں، لگا رہے۔ کیا اس طرح جواب دے سکو گے؟ ارے فرشتوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی حالت خراب ہو جائے گی، ہوش اڑ جائیں گے کہ اب کیا کریں، تیاری کیسے کریں؟ دنیاوی امتحانات کی تیاری تو رٹا لگا کر ہو جائے گی، قبر کے امتحان، قبر کے سوالات، اس کی تیاری ایسے نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر تیاری کرتے رہو۔ اچھا، سوال ہوں گے عربی میں، اور جو دفن ہوا ہے وہ جانتا ہے اردو، اب کیا کریں؟ یہ بھی تو ہے نا، حضور نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ جو اردو بولے گا اس سے اردو میں سوال ہوں گے، جو پٹھان ہوگا اس سے پشتو میں سوال ہوں گے، جو انگریز ہوگا اس سے انگریزی میں ہوں گے۔ ایسا تھوڑی ہے، جتنے بھی ہیں سب سے سوال عربی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، عربی کی شان ہی یہی ہے، اس کو مقام ہی اس لیے ملا کہ وہ حضور کی زبان، قبر کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، نماز میں بھی عربی، اذان میں بھی عربی۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا اس دنیا میں، اسلام سے ہی تعلق رکھتا ہو لیکن کوئی زبان بولتا ہو، اذان کس میں دے گا؟ عربی میں۔ تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، کیا مانے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز ہی اسی جملے سے شروع کر دی کہ اپنے غرور کو ختم کر دو، اپنی بڑائی کو ختم کر دو، اس کی بڑائی کا اقرار کر لو، وہی سب سے بڑا۔ تو اگر آپ اردو میں کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے اللہ سب سے بڑا ہے، ہو جائے گی نماز؟ ہوگی؟ فتویٰ لگ جائے گا؟ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کر لیں، ترجمہ ہے نا، ترجمے میں کر لیں، میں اردو میں نماز پڑھوں گا، فتویٰ لگے گا؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اسی زبان میں پڑھنی ہے جو میرے محبوب کی زبان ہے، اور اسی انداز میں پڑھنی ہے جیسے انہوں نے پڑھی ہے۔ ان کی ادا پر ادا ہے تب ادا ہے، ورنہ قضا ہے۔ ادا پر ادا ہے تو ادا ہے، ورنہ قضا ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم نے سرکار کو کھڑے ہوئے دیکھا، ہم نے کہا اچھا یہ قیام ہے، جھکتے ہوئے دیکھا یہ رکوع ہے، پیشانی مبارک کو زمین کے ساتھ لگاتے ہوئے دیکھا، اچھا یہ سجدہ ہے، جیسا دیکھا ویسا کر لیا۔ ہماری نماز نماز تھوڑی ہے، یہ تو نماز کی نقل ہے، اصل تو نماز وہ پڑھ گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ ہم تو نقل کر رہے ہیں، جیسے دیکھا ویسے کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ نقل ہے تو پھر ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ جب اصل نہیں ہے، نقل ہے تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، نقل کرتے رہو، ایک بھی اصل ہو گئی پوری زندگی کی قبول ہو۔ نقل کرتے کرتے اصل ہو جاتی ہے نا، نقل کرتے رہو۔ ایسے جھکے تو اچھا ہم بھی ایسے جھک جائیں، ایسے کھڑے ہوئے چلو ایسے کھڑے ہو جائے، اس طرح سرکار نے ہاتھ باندھے اس طرح ہم کریں، کرتے رہو کرتے رہو، ایک نماز بھی اصل ہو گئی پوری زندگی کی عبادت قبول ہو۔ یہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل، سرکار کی ادا، ادا پر ادا ہے تب اصل میں ادا ہے، اور اگر ادا کے خلاف ہے تو قضا ہے۔
مثال کے طور پر کوئی کہے کہ نہیں فجر کی 2 فرض ہیں میں 4 پڑھوں گا، قبول ہوگی؟ نہیں، کہ بھائی میں تو زیادہ کر رہا ہوں، کم تھوڑی کر رہا ہوں، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ 1 پڑھوں گا، اللہ نے تو 2 کہیں، میں 4 پڑھ رہا ہوں۔ کہا نہیں، نہ زیادتی قبول ہے نہ کمی قبول ہے، اتنا ہی رکھو جو میرے محبوب نے بتا دیا، اور اسی طرح پڑھو جیسے میرے محبوب نے پڑھا، اسی زبان میں پڑھو جیسی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ تو اب قبر میں جس کو دفن کیا گیا، مثال کے طور پر وہ انگریزی بولتا ہے اور جواب دے گا عربی میں، انگریزی میں تو نہیں دے گا نا، پشتو میں کوئی جواب دے گا، عربی میں جواب دے گا، اسی لیے کہ قبر کی زبان ہی عربی ہے۔ تو اب اگر کوئی انگریزی بولنے والا عربی میں تیاری کر لے تو کیا جواب دے سکے گا؟ وہ کہے گا مجھے تو آتی نہیں ہے، آؤ اس کی تیاری کا طریقہ بتائیں۔ ضروری نہیں کہ تم عربی سیکھو تب تمہیں قبر میں عربی آئے، ضروری نہیں کہ یہاں پہ تم سوال و جواب یاد کرتے رہو تب تمہیں اس کے سوال یاد ہو جائیں، ضروری نہیں کہ یہاں پہ تم رٹا لگاتے رہو تب جا کے یاد ہو اور پھر تم امتحان میں پاس ہو۔ قبر کے امتحان کی تیاری یہ ہے، اس دنیا میں باعمل رہو، اس دنیا میں رسول کی محبت اپنے دل میں رکھو، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہو اور جن سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ جب یہ دنیا میں کرتے رہو گے، عاشق رسول رہو گے، قبر میں خود بخود جواب آ جائے۔ تیاری یہ ہے، تیاری یہ ہے۔ اور اگر دنیا میں اپنی طرح سمجھتے رہے، دنیا میں شان رسالت میں معاذ اللہ گستاخی کرتے رہے، دنیا میں ان کی ذات بے عیب میں عیب نکالتے رہے، تب کیسے پاس ہوگے؟ پاس ہونا ہی اس بات پر موقوف ہے کہ تم رسول کو پہچان لو، اور پہچانو گے کب؟ تب جب دنیا میں ان کو یاد رکھو گے، جب دنیا میں ان کی محبت اپنے دل میں رکھو گے۔ اگر کوئی کبھی کسی کا ذکر ہی نہ کرے، کوئی کبھی کسی کا ذکر ہی نہ کرے، اور پھر اس آدمی کو سامنے لایا جائے کہ میں تو جانتا ہی نہیں، میں نے تو ان کو کہیں دیکھا ہی نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن حضور کے حسن و جمال کو سنا ہے، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، ساری چیزیں سنی ہیں، اور انشاءاللہ سچی محبت دل میں ہوگی تو دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا شیطان ہر شکل میں آ سکتا ہے، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، وہ صورت ہی ایسی بے مثال ہے، جو دیکھے گا وہ پہچان جائے گا۔ یہ تو وہ ہیں جن پر دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہ ہیں جن پہ دنیا میں سلام پڑھا کرتا۔ یہ ہے قبر کے امتحان کی تیاری۔ خالی ان سوالات اور جوابات کو دیکھ کر آپ اس کا رٹا لگانا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں کہ یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوگا، تو یہ نہیں سوچیے گا کہ یہاں یاد کر کے وہاں جا کر ہم کہہ دیں گے۔ تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس دنیا میں باعمل رہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اپنے دل میں رکھیے، دین اسلام پر سختی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیے، اپنے رب سے، اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رابطہ، اپنی نسبت مضبوط اور مستحکم رکھیے۔ جب قبر میں پہنچیں گے خود بخود سوالات اور جوابات ہو جائیں۔ ارے بزرگوں نے تو پہلے سے تیاری کی۔ دادا حضور قبلہ نے، قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا، اتنی گہری قبر کھودنا کہ جب سرکار تشریف لائیں گے تو میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ تو پہلے سے تیاری کر رہے ہیں۔ ارے غلام آقا کو نہیں پہچانے گے تو کس کو پہچانے گے؟ امتی نبی کو نہ پہچانے تو کس کو پہچانے؟ بدبخت ہے وہ امتی جو نبی کو نہ جانے، اور بدبخت ہے وہ غلام جو آقا کو نہ جانے۔ جن کے دم سے سب کچھ ملا ہے انہی کو نہیں پہچانا تو پھر کس کو پہچانا؟ اسی لیے 2 سوال آپشنل رکھے، تیسرا کمپلسری کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے کے بعد فیصلہ نہیں ہوا۔ پہلا سوال تھا نا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ اسی پہ فیصلہ ہو جاتا۔ اگر وہ بتا دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ رب کو تو سبھی مانتے ہیں، رب کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، کوئی کسی شکل میں مانے لیکن مانتا تو ہے۔ ہندو بت بنا کے کہتا ہے میرا رب ہے،
اسی طرح جو آنکھ کی پرستش کرتے ہیں، آنکھ کو کہتے ہیں ہمارا رب، کوئی چاند ستاروں کو کہتا ہے رب، رب کو سب مانتے ہیں۔ اس لیے پہلے سوال پر فیصلہ نہیں ہوا، من رب کو، تیرا رب کون ہے، نہیں فیصلہ ہوا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کہا نہیں ابھی نہیں۔ اب اس سے دین پوچھو، کون سے دین سے تعلق رکھتا، رب کو تو سب مانتے ہیں، دین پوچھو دین کیا ہے، کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دوسرا سوال ہو گیا، فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، چلو بھائی اس کو جنت میں داخل کر دو، نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوگا، میرے محبوب کے متعلق تو پوچھو پہلے، یہ ان کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا۔ اس لیے کہ دین میں بھی تو فرقے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان میں سے نہ ہو، اس لیے ابھی فیصلہ نہ کرنا، پہلے پوچھ لو کیا کہتا ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ٹھیک ہے، اب فیصلہ ہو گیا، اس کے دائیں جانب سے جنت کی کھڑکی کھول دو، اپنا ٹھکانہ دیکھتا رہے گا۔ فیصلہ ہوا حضور کو جاننے پر، حضور کو پہچاننے پر، تو وہاں وہی پہچانے گا جو یہاں ذکر کرے گا، وہاں وہی پہچانے گا جو یہاں محبت کرے گا، وہاں وہی پہچانے گا جو یہاں اتباع کرے گا، قبر میں وہی پہچانے گا جو دنیا میں اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو یہاں اتباع نہ کرے، جو یہاں فرما برداری نہ کرے، جو یہاں اپنی طرح سمجھتا رہے، جو یہاں بالکل اپنے سے کم تر معاذ اللہ سمجھتا رہے۔ کیسے پہچانے گا؟ وہی پہچانے گا جو سچی محبت اپنے دل میں رکھے گا، دونوں سوالات کے جواب دے گا اور حضور کو پہچان لے گا، جنت مل جائے گی۔ پتہ چلا کہ جنت ان کے پہچاننے پر موقوف ہے، اگر نہیں پہچانا تو اب اس کے بائیں جانب سے جہنم کی کھڑکی کھول، جہنم کی نظارہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہاں سے آگ کی لپٹیں آ رہی۔ تو قبر کے امتحان کی تیاری کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم باعمل رہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، سرکار کی سچی محبت اپنے دل میں رکھیں، خود بخود جوابات ہوں گے، حضور کا کرم ہوگا، یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام دنیاوی امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرما، قبر کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرما، حشر کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔